السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہے وہ آیت مقدسہ نمبر 26 اور 27 ہیں. سورہ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے. اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے. گزشتہ درس میں، بلکہ جب یہ رکوع شروع ہوا تھا، رکوع نمبر 3، تو اللہ رب العزت نے جن سماجی رشتوں کو یہاں ارشاد فرمایا اور ان کی اہمیت ارشاد فرمائی، تو سب سے پہلے اپنی اہمیت ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا ہے کہ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر اگر کوئی ہستی آل ان آل، خود مختار، تمام تر اختیارات کی مالک ہے تو وہ صرف اللہ ہے، جو رب الناس، مالک الناس، الہ الناس ہے. لہذا اسی کی رٹ قائم رہنی چاہیے، اسی کی بالادستی ہونی چاہیے، کیوں اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت نے معاشرے میں سب سے اہم اور پاکیزہ رشتہ جو ماں باپ اور اولاد کا ہے، اس کی اہمیت کو اپنے حکم کے ساتھ اگلا حکم دیا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اگلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کی رٹ پوری کائنات میں اور پورے سسٹم کے اندر. لیکن اس کا جو سب سے معاشرے کا پہلا یونٹ ہے، جس کو ہم میاں بیوی کہتے ہیں، اس میاں بیوی کے مقدس رشتے کے بعد اللہ نے ایک اور پاکیزہ رشتہ پیدا کر دیا جس کو ماں باپ اور اولاد کہتے ہیں. تو اللہ نے اسباب کے تحت ماں باپ نے جو بچے کی ولادت میں کردار ادا کیا، ماں نے 9 ماہ تک اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھا اور پالا، پھر ولادت ہوئی، اور ولادت کے بعد یہ بچہ دنیا میں جب آیا تو تمام تر اسباب اور وسائل سے خالی آیا، کوئی ساتھ لے کے نہیں آیا. یہ یعنی اللہ نے اس کے لیے تو پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ تو خالی ہاتھ آیا تھا نا. ان تمام تر وسائل اور اسباب جو اللہ نے اس کے لیے پیدا کیے تھے، وہ ماں اور باپ نے جد و جہد کر کے، محنت کر کے اس کا خیال رکھا، اس کی صحت کا خیال رکھا، تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، غذا کا خیال رکھا، سردی اور گرمی سے بچاؤ کا خیال رکھا. تو دنیا میں اسباب کے تحت
عارضی طور پر اللہ نے ماں اور باپ کو یہ ملکہ عطا کیا، صلاحیت عطا کی کہ اس بچے کی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہے۔ حقیقی طور پر اللہ نے جس کو جنم دیا ہے، لیکن اسباب کے تحت تو ماں باپ کا کردار بنتا ہے۔ اب اس ماں باپ کو اللہ رب العزت فائق رکھنا چاہتے ہیں، ان کی بھی رٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ خاندانی طور پر فیملی لائف میں ماں باپ کی رٹ قائم رہنی چاہیے، ان کی کوئی توہین نہیں ہونی چاہیے، ان کا تقدس بحال رہنا چاہیے، کیونکہ ان کی جد و جہد ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جب بھی ماں اور باپ یا دونوں میں سے ایک یا دونوں وہ اپنے بڑھاپے کو پہنچیں، ان کو سہارے کی ضرورت ہے، تو یہ اولاد اپنے بچپن کو مت بھولے بلکہ ان کا سہارا بنے، ان کا سہارا بن کے ادب و احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ، دل سے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تمہارے دلوں کو جانتے ہیں، دل سے شوق سے اللہ کا حکم سمجھ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے ماں باپ سے اس طرح محبت کریں جس طرح انہوں نے بچپن میں ان سے محبت کی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ پورا دائرہ، کرائٹیریا، حدود اللہ نے طے کر دی۔ اور اگر کہیں کسی جگہ پر ان بزرگوں سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ غلطی کر سکتے ہیں، اور شاید یہ جو بچہ ہے یہ بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے اور یہ سمجھے کہ اب جب میں تو بہت پڑھا لکھا ہو گیا ہوں، میں افسر بن گیا ہوں، تو میرے ماں باپ تو سادہ ہیں، ان پڑھ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ان حالات میں کہیں دل کے اندر یہ بات نہ آ جائے، یعنی میں نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، غرور نہ آ جائے۔ اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جب گفتگو کرنی ہے، مکالمہ کرنا ہے، تو آپ نے جو لفظ انداز ہونا چاہیے الفاظ کا، قولاً کریمہ، شائستہ انداز، بڑا مؤدب لہجہ، خوبصورت لہجہ، ریکویسٹ والا لہجہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے دائرے طے کر دیے، یہ بڑے اہم لنکس ہیں۔ رشتوں کے اندر سب سے پیارا رشتہ، اعلیٰ رشتہ، مقدس رشتہ ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ کی توہین، ان کی تذلیل اللہ برداشت نہیں کر رہے۔ اس لیے سارے بچوں کو، بچیوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو جن کے ماں باپ زندہ ہیں قدر کرنی چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اپنے ساتھ جہاں اپنی رٹ کا حکم دیا ہے، وہاں فیملی کے ماحول میں ماں باپ کی رٹ کا حکم دیا ہے، ان کے ادب و احترام کا حکم دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل۔ والدین کے بعد اگلا تو جردہ ہے وہ رشتہ داروں کا ہے، اور رشتہ داروں کی تفصیلات ہیں، صلہ رحمی کرنا، ان کے حقوق پورے کرنا، یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کے بغیر کوئی فیملی ترقی نہیں کرتی، کوئی رشتہ داری کا ماحول ترقی نہیں کرتا۔ لہذا میری یہ گزارش ہوگی سب کے سامنے کہ رشتوں کو پروان چڑھایا کرو، رشتوں میں روابط کے نظام کو مضبوط کیا کرو، رشتے جوڑنے والی باتیں کریں، توڑنے والی باتیں نہ کریں۔ اپنے الفاظ سے، سب سے پہلے اپنی سوچ سے، سوچ، پھر الفاظ، پھر رویے، تینوں چیزیں رشتوں کی پہچان پیدا کریں، اور تینوں چیزوں میں بیلنس ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
آج رشتہ داریوں میں جتنی بھی دوریاں پیدا ہوئی ہیں، سوچ میں اصل میں دوری ہوتی ہے، وہاں میں آ جاتی ہے، وہاں اپنے آپ کو دوسروں سے انسان بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم رشتوں کو جوڑنے کی بجائے توڑنے کی باتیں کریں گے۔ اللہ نے بڑا سخت الفاظ ارشاد فرما دیے ہیں، وآت ذی القربى حقہ، جب آپ رشتہ داروں کو ان کے حق دیں گے تو یاد رکھیے کبھی بھی توڑ نہیں پیدا ہوگا، جوڑ پیدا ہوگا۔ پھر معاشرے کے اندر ایک وہ بھی ہمارے لنکس ہیں، روابط میں ہیں، کون؟ جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں لیکن وہ مسکین ہیں، ہم نے ان کے کھانے کا خیال کرنا ہے، اور یہ مسکین کو جو کھانا کھلانا ہے صرف اس کا یہ مطلب نہیں کہ 2 وقت کی روٹی دینی ہے، بلکہ ان کو سٹینڈ کرنا ہے۔ سورۃ الماعون میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، مسکین کے حوالے سے اس کی مینجمنٹ کرنی ہے، اس کو کھانا بھی دینا ہے، اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، معاشرے کا بہترین فرد بنانا ہے۔ یہ اصل میں حکومت کی ذمہ داری ہے، سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی شخص بکاری نہ بنے، ہاتھ نہ پھیلانا والا بنے، بلکہ خوددار قوم کا فرد بنے۔ وابن السبیل، اور مسافر ہیں، ایک انسان سفر کی حالت میں ہے، کوئی نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پیسے ضائع ہو گئے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت نے بطور خاص ارشاد فرمایا کہ مسافر کا خیال رکھنا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اس کے گھر واپس آنے کا خیال رکھنا ہے، رات کے قیام کا خیال رکھنا ہے تاکہ وہ محروم نہ رہ جائے۔ یہ جتنے بھی دائرے ہیں، جب ہم نے خرچ کرنا ہے تو وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہیں کرنی۔ کیوں؟ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان فضول خرچی کیوں کرواتا ہے؟ شیطان معاشی نظام کو تباہ کرتا ہے، اور شیطانی قوتیں جو سامراجی قوتیں ہیں، سرمایہ پرستانہ اور سرمایہ دار قوتیں ہوتی ہیں، جو اپنے آپ کو امیر سے امیر تر بنا لیتی ہیں اور سوسائٹی کے اکثر طبقے کو غریب بنا لیتے ہیں، ان کا ایک ہی ہدف ہوتا ہے کہ لوگوں کو غلام بناؤ، ان کو محکوم رکھو، ان کو استعمال کرو۔ اللہ رب العزت اس کو شیطانی کھیل قرار دیتے ہیں۔ یہ شیطانی سسٹم ہے، ظلم کا نظام، غلامی کا نظام، یہ شیطانی ماحول ہے، اور کوئی بھی جو فضول خرچی کریں گے وہ شیطان کے بھائی ہیں، گویا وہ اس ظلم کے نظام کو پروان چڑھاتے ہیں۔ شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اللہ کے وسائل کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے، ان کا جو وسائل کا استعمال ہے وہ اس طرح کیا جائے کہ عوام کو محروم المعیشت بنا دے۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ نے ارشاد فرما دیا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، یہ شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ جب اللہ کے وسائل کو غلط استعمال کریں گے یہ ناشکری ہوتی ہے۔ اللہ کے وسائل کو اس طرح استعمال کرو جیسے اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جیسے پیچھے حقوق بیان ہو گئے، ماں باپ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مسکین اور مسافروں کے حقوق، جب ہم اس طرح پہ خرچ کریں گے تو یاد رکھیے یہ ہے شکر گزاری۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اور دیتے ہیں، اللہ نوازتے ہیں، اس لیے فضول خرچی حرام ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.